الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدقت يا رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبع بقوم فهو منه صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تیرے پاک نام پہ خدا میرا تن فدا میرا من فدا تیرے پاک نام پہ خدا میرا
زندگی میری آرزو اللہ جل جلالہ. تو جلال ہے تو جمال ہے یا رب یا رب. تو جلال ہے تو جمال ہے تو کمال ہے لا زوال ہے. نہ نگاہ کرم پھیر کبھی کبھی اللہ جل جلالہ. میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے یا رب نہیں تیرا اہل و عیال ہے یا رب نہیں تیرا اہل و عیال ہے نہیں تیرا کوئی مقال ہے. میری شان کو میری آن کو میری جان کو ایمان کو میرے بالا وہم گمان کو میری خاموشی اعلان کو میرا میں بھی تو میرا تو بھی تو اللہ جل جلالہ. سہرا سہرا دریا دریا سہرا سہرا دریا دریا پوچھا پوچھا کریا کریا چپا چپا حسن کا عالم صلی اللہ علیہ وسلم. دوبارہ اپنے سماعت فرمائے سے سہرا سہرا دریا دریا کوچا کوچا کریا کریا چپا چپا حسن کا عالم صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی حضور کا نام آئے تو محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم. بندہ یزدان نیر تابا بندہ یزدان نیر تابا میرے دربشاں سے خوبا میرے دربشاں سے خوبا بادی تورانے کرم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام سامعین، بزرگوں، مسلمان بھائیوں، اللہ کے گھر کے مہمانوں، مسجد کے چاند ستاروں، نمازیوں، آج ماہ رمضان کا آخری جمعہ جسے جمعہ الوداع کہتے ہیں، جس میں میری اور آپ کی شرکت محض اللہ کی رضا کے لیے ہو رہی ہے. میرے قابل احترام سامعین، ماہ رمضان آتے رہیں گے، ماہ رمضان کے جمعات آتے رہیں گے، جمعہ الوداع آتے رہیں گے. نہ معلوم ہم میں سے پھر کس کے نصیب میں آج کے لیے جمعہ ہے. بہت سارے ہمارے وہ بھائی دوست و احباب جو گزشتہ جمعہ پر جمعہ الوداع کے موقع پر ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما کے آج نہیں. تو میرے قابل احترام سامعین، ایک دن
آنے والا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ہمارے مقدر میں بھی ماہ رمضان کا یہ عظیم جمعہ ہے یا نہیں. اس لیے کہنے والا کہتا ہے غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گڑی سر پہ کھڑی ہے. ہزاروں منزلیں ہوں گی، ہزاروں کارواں ہوں گے، نگاہیں ہم کو ڈھونڈیں گی، نہ جانے ہم کہاں. غالباً رات کو میں بھی تو اکثر یہ پڑھتا ہوں یہ شعر. اچانک میں نے موبائل کو کھولا اور میرے استاد محترم اللہ تعالیٰ علیہ کی رحمت فرمائے، مدرسے میں ہم نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. تو میں نے موبائل کو کھولا تو قابل احترام سامعین حضرت کے یہ الفاظ میرے کانوں پہ لگے کہ غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گڑی سر پہ کھڑی ہے. تو میرے قابل احترام سامعین آج ہم میں نہیں ہے، لیکن دین کی ایسی خدمت کی پورے پاکستان میں، پوری دنیا کے اندر، کہ آج ان کا نام روشن ہم نہیں ہوں گے. قابل احترام سامعین دین یوں ہی رہے گا، یہ اسلام رہے گا انشاءاللہ، قرآن رہے گا انشاءاللہ. میرے قابل احترام سامعین بزرگوں، دین والے، اسلام والے، قرآن والے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. آج کے عظیم موقع پر میں آپ کے دلوں کے اندر یہ جملہ لکھوانا چاہتا ہوں. آج ساری دنیا کا کفر، ساری کفریہ تہذیبیں، کفریہ طاقتیں مسلمان کو مٹانے کے در پہ ہیں، اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں، قرآن کو مٹانے کے در پہ ہیں. لیکن قرآن بھی اللہ کا ہے، اسلام بھی اللہ کا ہے، دین بھی اللہ کا ہے. جب تک اللہ باقی ہے دین کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی انشاءاللہ. اور ہم نے دیکھا اسی معاشرے کے رہنے والے ہیں ہم، جنہوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، دین کو مٹانے کی کوشش کی، قرآن کو مٹانے کی کوشش کی. اللہ نے ان کو دنیا کے اندر ایسا مٹایا، ایسا مٹایا، ایسا مٹایا کہ نام و نشان نہیں رہا. تو میرے قابل احترام سامعین بزرگوں، آج کا یہ جمعہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے. تو دیکھو ایک دن رمضان کا پہلا دن تھا، پھر ایک عشرہ گزرا، دوسرا گزرا، تیسرے عشرے میں ہم آئے، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا وہ آخر ایک ملن کا. قابل احترام سامعین اس کے بھی ایک دو دن باقی ہیں. ایک جمعہ رمضان کا آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، آج آخری جمعہ ہے. اور ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جس دن ہماری زندگی کا بھی الوداع ہوگا، موت آئے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں موت سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رب کو منوانے کی توفیق عطا فرمائے. انسان ہے، کمزور ہے، غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہیں، لیکن جب سچی طلب کے ساتھ یہی انسان اللہ کے سامنے رو کے گریہداری کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے سچی اور سچی توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، قابل احترام سامعین اللہ اپنے بندے کو معاف کرتا ہے.
اور ہماری بلندی اور ہمارے عروج کے لیے قابل احترام سامعین، دنیا کی ساری کتابیں فیل ہیں. ہمارے عروج کے لیے، ہماری عزت اور شان و شوکت کے لیے جو نظام قرآن کی صورت میں اللہ نے ترتیب دیا ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے خیر کا موقع ہے. الحمدللہ. اور جو شریعت تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اسی کے اندر خیر ہے، ورنہ ناکامی ہی ناکامی. کتابوں کے اندر لکھا ہے میرے قابل احترام سامعین، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا دیکھنا ثواب ہے. کتنی چیزیں؟ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا دیکھنا، دیدار کرنا ثواب ہے. پہلی چیز آب زمزم کا دیکھنا ثواب ہے. سب سے اعلیٰ اور عظیم پانی آب زمزم کا. اللہ ہمیں بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ حضور کے روضہ اطہر کا دیدار بھی بار بار نصیب فرمائے. قابل احترام سامعین، سب سے پہلی چیز آب زمزم کا دیکھنا ثواب. میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ آب زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی اعلیٰ ہے. یہ آب زمزم کا وہ پانی ہے. میرے قابل احترام سامعین، ایک مرتبہ کیونکہ صحابہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آب زمزم کو نوش فرماتے پیتے تو صحابہ آپ کا بچہ ہوا پانی پی لیا کرتے تھے. ایک دن میرے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ، آج یہ جو بچہ ہوا پانی آب زمزم میں ڈال دو. آپ تو پی لیتے ہیں تاکہ میری عمر قیامت تک اس پانی کو میرے لعاب سے لگا ہوا یہ پانی پیتی رہے. تو آب زمزم کا دیکھنا کیا ہے؟ بولو، ثواب ہے، اجر ہے. ایک وہ پانی بھی ہے جو آب زمزم سے بھی آ رہا ہے. ایک وہ پانی بھی ہے جو آب زمزم سے بھی، بولو، آنا ہے. وہ کون سا پانی ہے؟ وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، ذرا محبت سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر، ساقی کوثر، جو اپنے دست سے اپنے مبارک ہاتھ سے اپنی امت کو پلائیں گے، وہ پانی آب زمزم سے بھی آتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، آب زمزم کا دیکھنا ثواب. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا بیت اللہ کا دیکھنا ثواب ہے. کیا ہے؟ بولو، بیت اللہ کا دیکھنا. اللہ ہمیں بار بار بیت اللہ کی حاضر نصیب فرمائے، حلال مال سے، کیونکہ حلال مال سے جو عبادت ہوگی اللہ قبول فرمائیں گے. حرام مال سے 1000 ہے، بیت اللہ کے 1000 مال بیت اللہ کی حاضری ہو، حرام مال پر اللہ کی طرف سے کوئی اجر کا فیصلہ نہیں ہے. اللہ ہمیں حلال نصیب فرمائے. تو میرے قابل احترام سامعین، دوسری چیز ہے بیت اللہ کا دیکھنا ثواب. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا قابل احترام سامعین، جس طرح آب زمزم کا دیکھنا ثواب اور بیت اللہ کا دیکھنا ثواب، تیسرے نمبر پہ فرمایا اپنے والدین کے چہرے کا دیدار کرنا بھی ثواب ہے. کیوں چاہتے ہو؟ سب سے بڑے پیر تو یہی ہیں. تیسرے نمبر پہ فرما اپنے والدین کا دیدار کرنا بھی ثواب ہے. قابل احترام سامعین، گزشتہ جمعہ پر میں نے
آپ حضرات کو 4 قسم کے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ 4 قسم کی شخصیتیں ہیں کہ جن کی لیلۃ القدر والے دن بھی، لیلۃ القدر والی رات بھی، عید والی رات بھی اور عید کے دن بھی مغفرت نہیں ہوتی، اور میرے والدین کا نافرمان بھی۔ اللہ ہمیں والدین کا فرما بردار کرے۔ ہم لوگوں کی طرف پہ جاتے ہیں، بنا پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، دعا کرو۔ سب سے بڑا پیر اپنے گھر میں اگر والد زندہ ہے، والدہ زندہ ہے، یہی پیر ہے۔ ان سے دعا کروا کے نکلو، اللہ کے فضل و کرم سے کبھی ناکام نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کامیابیاں تمہارے قدم چومے گی۔ ایک گاڑی پہ میں پڑھ رہا تھا نا، گاڑی پہ بجلی گاڑی پہ میں بیٹھا ہوا تھا، اس گاڑی پہ لکھا ہوا تھا ماما ٹھنیا چھاوا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک؟ آپ کو شک ہے؟ مجھے تو کوئی شک نہیں، ماما ٹھنیا چھاوا۔ لیکن یاد رکھو میرے آقا نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لا شک فی، اس میں کوئی شک ہو۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اللہ دونوں کو راضی کرنا ہے، باپ کو بھی راضی کرنا ہے، باپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ قابل احترام سامعین، جب باپ کا دل دکھتا ہے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین باپ کی دعا کو قبول کر دیتے۔ اس لیے باپ کے دل کو بھی ناراض نہیں کرنا، نہ باپ کی اور نہ ماں کو۔ دروازہ کھلے گا تو جنت میں جائیں گے، اس لیے باپ کی بھی خدمت کرنی ہے اور والدہ کی بھی خدمت کرنی ہے۔ قابل احترام سامعین، بڑے خوش نصیب ہیں وہ جوان، وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں اور وہ صبح کو سب سے پہلے اس قابل احترام سامعین اس عشق میں ہوتے ہیں۔ ان کے دل کا یہ عشق ہے کہ کس طرح باپ کے کمرے کا دروازہ کھلے اور میں اپنے والد کے، اپنی والدہ کے چہرے کا دیدار کروں۔ میرے قابل احترام سامعین، تیسرے نمبر پہ فرمایا والدین کا دیدار کرنا یہ کیا ہے؟ ثواب۔ اگر زندہ ہیں تو خوب خدمت کیجیے، خدا کی قسم دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اور اگر چل بسے ہیں تو ہر نماز میں ان کو یاد کیجیے اور پھر خصوصی دعا کا اہتمام کیجیے، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ؟ جب آپ نے دیے دعائیں وہاں والدین کے لیے دو۔ تو تیسرے نمبر پہ فرمایا والدین کا دیدار کرنا، چہرے کا دیدار کرنا ثواب۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا قرآن کا دیکھنا بھی ثواب۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذر بہ آخرین۔ میرے کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو عروج، عزت، شان اور شوکت عطا فرماتے ہیں قرآن کی وجہ سے۔ بہذا الکتاب، قرآن کو ہم سینے کے ساتھ لگائیں گے، اللہ دنیا کے اندر بھی عزت عطا کرے گا، آخرت کے اندر بھی اللہ عزت عطا فرمائیں گے۔ تو قرآن کا دیکھنا بھی کیا ہے بولو؟ ثواب ہے۔ اور پانچویں نمبر پہ فرمایا اہل القرآن، قرآن والوں کو دیکھنا بھی کیا ہے؟ ثواب ہے۔ علماء حقہ کے چہرے کا دیدار کرنا، اس پر اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور قابل احترام سامعین، حدیث کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی فقیہ عالم کے پیچھے نماز پڑھی، گویا اس نے، میرے محبوب فرماتے ہیں، میرے پیچھے نماز کو ادا کیا۔ قابل احترام سامعین، حدیث کے اندر آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی عالم کو سلام کیا، میرے آقا فرماتے ہیں اس نے در حقیقت مجھے سلام کیا۔ قابل احترام سامعین، اس لیے آج تو سلام سے دور کیا جا رہا ہے، نزدیک نہیں آنا۔ حدیث کے اندر آتا ہے مومن کا جوتا بھی شفاعہ، یہ مسلمان کو مسلمان سے دور کر رہے ہیں، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ قابل احترام سامعین، مسلمان کے جوتے کے اندر بھی میرے آقا نے فرمایا شفا ہے۔ آج مسلمانوں کو دور دور کیا جا رہا ہے، لیکن یہ کفریہ طاقتیں
قابل احترام سامعین، یہ اسلام دشمن لوگ اس کے قابل احترام سامعین ذمت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن مسلمان کو دنیا کی کوئی طاقت ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتی انشاءاللہ تعالیٰ۔ مسلمان جہاں کے بھی ہے، دنیا کے جس کونے میں بھی ہے، وہاں اس کو تکلیف ہوتی ہے، مسلمان کا دل دکھتا ہے۔ تو قابل احترام سامعین، اب آپ خود سوچئے کہ ساری دنیا لگی رہے ہم کو جدا کرنے کی، ہم ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں؟ اس لیے سلام بھی کیا کریں، ملا کریں، مسجد میں جڑ کے کھڑے ہوں، تاکہ دل کے اندر محبت پیدا ہو اور نفرت دور ہو۔ میرے قابل احترام سامعین، اس لیے کہ ہمارا جو دین ہے، اسلام ہے، یہ ہمیں محبت سکھاتا ہے، آپس میں اتفاق سکھاتا ہے، اتحاد سکھاتا ہے، اور جب ہم آپس میں جڑیں گے، ملیں گے، ہمارے اندر ملی اتحاد ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت قابل احترام سامعین مسلمانوں کو نقصان نہیں دے سکے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی چیز یاد رکھیے، آب زمزم کا دیکھنا ثواب، بیت اللہ کا دیدار دیکھنا ثواب، والدین کے چہرے کا دیدار دیکھنا ثواب، قرآن کا دیکھنا۔ اس پر ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ایک شخص نہ اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، لکھا ہے کہ وہ جب بھی صبح کو اٹھتا، قرآن کریم کو کھولتا اور قرآن کریم کی سطر کی ابتدا میں اپنی انگلی کو رکھتا، جب وہ انگلی سطر ختم ہوتی تو وہ کہتا یا اللہ یہ بھی تو نے سچ کہا، یا اللہ یہ بھی تو نے، اور جب دوسری سطر کی ابتدا سے آخر میں پہنچتا کہتا یا اللہ یہ بھی تو نے سچ کہا، دنیا سے چلا گیا۔ کسی کو خواب کے اندر آیا، بتانی اللہ نے تیرے ساتھ کیا حاصل کیا، کہنے لگا اور تو کوئی نیکی کی نہیں، اللہ نے میری صدا کو اتنا پسند کیا کہ میں دنیا کے اندر جب بھی صبح کو اٹھتا قرآن کو کھولتا، اور قرآن پڑھنا تو مجھے نہیں آتا، لیکن میں جس سطر کی ابتدا سے انتہا کو پڑھتا میری زبان سے یہ جملہ نکلتا اللہ تو نے یہ سچ کہا ہے، اللہ کو میری اطاعت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے میرے لیے جنت کے آٹھوں دروازوں کو کھول دیا۔ قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رمضان میں تو الحمدللہ ہر شخص کی چاہت ہوتی ہے، لیکن رمضان کے علاوہ بھی یہ اللہ سے عزم مصمم کیجئے کہ انشاءاللہ ہم قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت والی زندگی گزاریں گے، اخلاق سے پیش آئیں گے، نفرتوں کو، حسد کو، کینے کو، بغض کو دل سے نکالیں گے، ایک اللہ کی سچی محبت کو دل کے اندر لائیں گے، اور آپس میں اتفاق و اتحاد کی کوشش کریں گے۔ قابل احترام سامعین بزرگوں، اور پانچویں چیز جس کا دیکھنا ثواب ہے وہ اہل القرآن۔ حدیث سے پوچھئے کہ قرآن والے کون سے ہیں؟ اہل القرآن ہم اہل اللہ، جو قرآن والے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں۔ ہم تو ولی ان کو سمجھتے ہیں کہ جن کے قابل احترام سامعین بڑی بڑی جہاں تک زلفیں ہوں اور ان کے اندر جوئیں پڑی ہوئی ہوں، جسم بالکل ننگا ہو، ہم اسے ولی سمجھتے ہیں۔ قابل احترام سامعین میں اور آپ اس کو ولی سمجھتے ہیں جس کی زندگی کے اندر تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت کی محبت اور حرارے موجود ہو، ہم اسے ولی سمجھتے ہیں۔ تو میرے آقا نے ولی سے کہا ہے اہل القرآن ہم اہل اللہ، اور دنیا والوں کے تم نے ولی دیکھنا ہے تو قرآن والوں کو دیکھ لو، قرآن والوں کے ساتھ محبت کرو، اس لیے کہ ان کے چہرے کا دیدار کرنا بھی علماء حق کے چہرے کا دیدار کرنا یہ کیا ہے؟ ثواب ہے۔ تو میرے قابل احترام سامعین، حدیث کے اندر آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں، اللہ سے بندہ ٹوٹ جاتا ہے، دل اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ قابل احترام سامعین، پہلی چیز یہ ہے کہ جب بندہ زیادہ کھاتا ہے نا، رات کو افطاری کے بعد آپ زیادہ کھا لیں تو پھر آپ پہ جی نہیں چاہے گا کہ میں تراویح پڑھوں، اس لیے کم کھاؤ کہ تراویح کے اندر آسانی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ان کے لیے تو میری دعا ہے جو پورے رمضان کے اندر تراویح کے اندر قرآن سنا۔ قابل احترام سامعین، پھر آخری عشرے کے اندر خود اپنی استطاعت کے مطابق جہاں ختم قرآن ہوا وہ لوگ وہاں تشریف لے کر گئے، اس لیے اللہ کی رضا اور قرآن کی شان کو سننے کے لیے، نبی علیہ السلام کی شان کو سننے کے لیے سب کے لیے میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔
قابل احترام سامعین، اس لیے کم کھایا کریں، زیادہ کھانے سے پیٹ بھی بہرا جاتا ہے۔ قابل احترام سامعین، زیادہ کھانے کے بعد پھر عبادت کا وقت نہیں آتا۔ کم کھاؤ گے تو عبادت کے اندر مزہ آئے گا۔ کم کھانے کے اندر طاقت ہے، زیادہ کھانے سے معدہ بھی خراب ہو جاتا ہے اور جسم کے اندر بھی مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو پہلی چیز جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، توڑ دیتی ہے انسان کو اللہ سے، وہ زیادہ کھانا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ زیادہ لوگوں سے میل جول، اور تیسرے نمبر پہ ضرورت سے زیادہ باتیں کرنا۔ لوگوں سے زیادہ میل جول، آجی وزیر نام کرتے تھے، آجی تصویریں کٹ کے وزیر صاحب نام کرتے تھے، ہو جا ان وزیروں کے ساتھ تم اپنی تصویر نکال کے بڑے خوش ہوتے ہو کہ وزیر خوش ہو جائے۔ ان وزیروں کو، یہ کسی سے خوش نہیں ہوتے۔ اللہ کو خوش کرو، جو بندہ اللہ کو خوش کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ دنیا والوں کی چپلوسی میں، وزیروں کی، ان وزیروں کی ہم چپلوسی میں لگے رہتے ہیں۔ اور قابل احترام سامعین، یہ تو کچھ بھی ہمیں نہیں دے سکتے، جو ہمارا حق ہے یہ بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ وہ ہے جس نے اتنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس لیے ہمیں خوش بھی اسی کو کرنا چاہیے۔ اور جو ذات خوش کرنے کے لائق ہے اس کا نام ذرا محبت سے کہو، کیا ہے؟ اللہ۔ کیا نام ہے اس کا؟ اللہ۔ اس کی پہچان اس اللہ کی محبت دل کے اندر لے آؤ۔ جب اس کی محبت دل کے اندر آئے گی پھر دنیا کی کسی طاقت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاں لیکن ہم کیوں ڈرے ایک چھوٹے سے کرونا وائرس سے؟ کیوں ڈرے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر موجود نہیں تھا۔ اگر اللہ کا ڈر ہوتا نا ہمیں سے نہ ڈرتے۔ ایک وہ چیز جو نظر بھی نہیں آتی اس کا کیا ڈر ہونا چاہیے؟ ڈر تو اس رب کا ہونا چاہیے جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کا نظام ہے۔ وزیر سے کہیں وزیر ناراض نہ ہو جائے، ہاں جی کوئی بدلہ کینسل، یاد رکھو یہ دنیا والوں کے بدلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل انتقام اور اصل بدلہ لینے والی ذات وہ ہے جب اس کو ناراض کرو گے پھر اس کا جو انتقام اور بدلہ اور اس کی طرف سے جو عذاب ہوگا دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب سے چھڑا نہیں سکے گی۔ اس لیے اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو۔ آج کے جمعہ وداع کے موقع پر میرا ایک ہی پیغام ہے، کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جو اللہ کو راضی کرے گا دنیا بھی بنے گی، انشاءاللہ آخرت بھی بنے گی۔ اس کے اندر آتا ہے قابل احترام سامعین، 3 آدمی وہ ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ کتنے آدمی؟ 3 آدمی وہ ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ پہلا وہ شخص جو بدکار ہے، زانی ہے، شرابی ہے، اللہ کا نافرمان ہے۔ ایسے بدکار شخص سے اللہ ناراض ہے۔ توبہ کر دے تو ٹھیک ہے، توبہ نہیں کرے گا تو قابل احترام سامعین ان عظیم راتوں میں اور عید والے دن بھی ایسے شخص کی توبہ، ایسے شخص کی اللہ کے ہاں کوئی مغفرت نہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا توفیق، بخل کرنے والا، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا تکبر کرنے والا۔ قابل احترام سامعین، ہاں جی میں تو نہیں آنا چاہیے، میں مفتی ہوں، میں عالم ہوں، میں شیخ ہوں، میں تقریری ہوں، ہاں جی میں کر رہا ہوں۔ یہ انسان تو کچھ بھی نہیں ہے، ساری طاقتوں کی مالک ذات کس کی ہے؟ انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں جی میں ایک کام کر رہا تھا کہ تم نہ کرتے، اللہ کی طاقت۔ قابل احترام سامعین، اس کے طاقت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں چلتی۔ تم کون ہو؟ میں کہوں کہ میں یہاں دین کی خدمت کر رہا ہوں، میں نہیں کروں گا، اللہ کسی اور کو بھیج دے گا۔ اگر اللہ مجھ سے دین کی خدمت لے لائے تو قابل احترام سامعین سے مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ میں اس قابل نہیں ہوں، اللہ نے تمہیں مجھے اپنی قرآن کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیا، اللہ تیرا شکر۔ تو میرے قابل احترام سامعین تکبر کو دل سے نکالنا ہے، بخیلی کو دل سے نکالنا ہے۔ ہر وقت لیکن ہمارا معاشرہ اس معاشرے میں رہتے ہیں، کسی کو اللہ نے کسی نعمت سے نواز دیا ہے تو بس بخل ہے، اس کے ساتھ بخیلی ہے، کسی طرح اسے یہ نعمت چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، آتی بھی نہیں، بس دل کے اندر قرآن پیدا کرتے 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 اسی حالت میں موت آتی ہے۔ تو قابل احترام سامعین، حلال مال سے اگر کوئی نعمت ملتی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور حرام مال سے اپنے آپ کو بچائیے، اس لیے کہ حرام مال کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی ہیں اور اللہ کی مدد کا فائدہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور سچی غلامی نصیب فرمائے، حضور کی اتباع نصیب فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں
सच्ची मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। मेरे काबिल एहतराम सामीन बुजुर्गों, आखिर के अंदर चंद अशआर है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और आपकी अज़मत में। इंशाअल्लाह ताला आपकी समातों की नजर करता हूँ। जुम्मतुल विदा है और आखिर के अंदर काबिल एहतराम सामीन, अगर 1 2 4 में रुकू भी हो जाए तो कोई हर्ज तो नहीं है ना। अगर नाराज होते हैं तो फौरन 1 15 में जो हमारा फिक्स टाइम है, ये जो 3 4 में रुकू हो जाए आपसे ले रहा हूँ काबिल एहतराम सामीन, और फिर उसके बाद ईद की नमाज का टाइम भी बताया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। चंद अशआर मोहब्बत से सुनेंगे, इसलिए कि हम सब अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक वायदा कर दें, करेंगे इंशाअल्लाह कि आज के बाद कुरान की तिलावत करेंगे, सब हाथ बुलंद करके करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। नमाज का एहतमाम करेंगे मेरे जवानों, ये जवानी नहीं रहेगी, चली जाएगी। लेकिन आज ये वायदा करो, आज जुम्मतुल विदा के मौके पर अल्लाह से ये वायदा कर लो, अल्लाह आज के बाद हम नमाज का एहतमाम करेंगे। अगर मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, मस्जिद की नमाज की और चांद सितारों, अगर आपकी जरूरत पड़े खत्म नबूवत के लिए तो सब तैयार है इंशाअल्लाह। हाथ बुलंद करके, किसी का हाथ नीचे न रहे, सब हुजूर की आशिक हैं। अगर हुजूर के खत्म नबूवत के लिए मेरी जरूरत पड़े, मैं भी हाजिर हूँ, आपकी जरूरत पड़े हाजिर हूं। अल्लाह ताला आपके हाथों को कबूल फरमाए, अल्लाह आपके दिलों के अंदर सच्ची और सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। काबिल एहतराम सामीन, एक ऐलान ये भी समाज फरमा लें कि ईद उल फितर के दौरान ये कैदर गफूर जो SHO है थाना मीरपुर की तरफ से आया है कि इनका चांद नजर आने पर लोग अपने घरों को चले जाते हैं, अपने घरों की देखभाल खुद करें, किसी बंदे को छोड़कर जाए ताकि चोरी से बचा जा सके। अच्छा ऐलान है, अल्लाह ताला इन्हें इसी तरह के लोगों के दिलों के अंदर लगाई पैदा करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे जितने इदारे हैं इनको हराम, रिश्वत और नापाक बात से महफूज फरमाए। काबिल एहतराम सामीन, हमारे इदारे ठीक हो जाए, खुदा की कसम ये पूरे माशरे का निजाम ठीक हो जाए, बहरहाल मैं इस तरफ नहीं आना चाहता। दूसरा ये है कि हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना, ये कौन से मदरसे है जी, आज इस तरह है कि मैं जिस मदरसे से पढ़ा हूँ गालिबन उसका कोई शख्स यहाँ आया होगा, अगर नहीं आया तो फिर आप कर दें, ठीक है। तो इसलिए वैसे तो हम आम चंदा नहीं करते, मस्जिद के लिए भी, मस्जिद के मदरसे के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई चंदा नहीं करते, ना आइंदा करेंगे अल्लाह के फजल करम से। लेकिन जो मदारिस जो मेरे ज़हन के अंदर होते हैं तो सही मदारिस है जहाँ दिन की खिदमत हो रही है, तो रमजान मुबारक का एक पहला जुम्मा और जुम्मतुल विदा में उन्हें दे देता हूँ, इसलिए कि इन मदारिस, ये वो मदारिस हैं कि जिनकी वजह से कादियानियों का और मिर्जाइयों की पहचान इनकी उलमा से हो रही है। तो काफी यहाँ से उलमा तैयार होते हैं, इसलिए जहाँ सही मानों में दीन की खिदमत होती है, मैं आप हजार को कहता हूँ कि इनके साथ ताउन करते हैं। तो काफी एहतराम सामीन बुजुर्ग को ईद की नमाज अदा के फजल करम से, क्योंकि बात शादी फिर भी कह देते हैं कि जी जल्दी हो गई या देर से हो गई, इसलिए आज ये फैसला मैं अपने पास नहीं रखता। आज ये फैसला आप हजरात को देता हूँ कि ईद की नमाज किस वक्त होनी चाहिए, ताकि कोई ये ना कहे कि मैं पहुंच नहीं सका। हर आदमी कोशिश करे 3-4 मिनट पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इसकी नमाज किस वक्त होनी चाहिए, 7 बजे होनी चाहिए या 7:15 या 7:30? जी आई साहब, जी दरमियानी फैसला कर देते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, हमारी कोई ताकत नहीं हो सकती ऐसी कि तो बाहर भी निकल लगते हैं ना, अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह ईद की नमाज 7:35 पे अदा की जाएगी अल्लाह के फजल, ठीक है ना। क्योंकि बहुत दूर से लोग आते हैं, देहातों से लोग आते हैं, तो हमने सबका ख्याल करना है इंशाअल्लाह ताला। तो 7:35 पे बिफज़्लिल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो ईद की नमाज हम, ये तो आपको पता है कि हमारा जो टाइम है वो फिक्स होता है इंशाअल्लाह ताला। चंद अशआर फिर उसके बाद सुनते पड़ेंगे और नमाज होगी इंशाअल्लाह ताला। जी अल्लाह ताला आप सबकी राय को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला सबकी राय को कबूल फरमाए।
ہو گیا جب سے میرے دل میں ٹھکانہ ان کا صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا محبت سے حضور پر درود محبت سے بھیجیے. اور آج کا دن درود بھیجنے کا جمعے والے دن جو شخص اور حدیث کے اندر آتا ہے اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم 80 بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے ہو گیا جب سے میرے دل میں ٹھکانہ ان کا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ہونٹوں پہ ہے نعت ان کی ترانہ ان کا. اور معراج کا لفظ شاعر کہتا ہے وہ کہے کعبہ سے اقصیٰ تو وہاں سے تعش. وہ کہے کعبہ سے اقصیٰ تو وہاں سے تعش. آؤ میں تم کو سناتا ہوں فسانہ ان کا. شاعر حسن حسین کی شان بیان کرتا ہے وہ سواری بھی نرالی نرالے تھے سوار. وہ سواری بھی نرالی نرالے تھے سوار. اپنے کندھوں پہ نوازوں کو بٹھانا ان کا. اور صحابہ کی شان میں شاعر کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کی عظمت صحابہ کی محبت پیدا فرما دیتا. کیا کہتا ہے ان بزرگوں کی بزرگی پہ میں قربان جاؤں. ان بزرگوں کی بزرگی پہ میں قربان جاؤں. جن بزرگوں نے بھی دیکھا ہے زمانہ ان کا. جن بزرگوں نے بھی دیکھا ہے زمانہ ان کا. اللہ ہمیں حضور کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے. دعا کرتا ہوں.